بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ادارہ تربیت المعلمین کی جانب سے معلم اور استاد کی اہمیت اور اس کی بنیادی کردار سے متعلق ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ انشاءاللہ العزیز آج اس کی تکمیل کی طرف ہم جائیں گے۔ جیسا کہ پیچھے یہ بات عرض کی گئی تھی کہ مسلم معاشرے میں یعنی جب سے اسلام اس دنیا میں آیا ہے اس کے بعد سے لے کر آج تک خصوصیت کے ساتھ اسلام کے دور اول سے لے کر آج تک معلم اور ایک استاد کو بہت عظیم اہمیت دی گئی ہے، اور اس کو اگر نکال دیا جائے اور اس کا تصور ختم کر دیا جائے تو دنیا کے اندر کسی بھی قسم کی اچھائی بظاہر ہمارے دیکھنے میں نہیں آ سکے گی۔ اگر کچھ اچھائی ہمارے سامنے آ رہی ہیں اور کوئی خیرات اور برکات کا ہمیں مشاہدہ ہم مشاہدہ کر رہے ہیں، تو اس کی بہترین ہمیں جو بات ہے، جو اصلیت ہے، وہ جو بنیادی بات ہے، وہ ہمارے سامنے استاد کا عظیم کردار ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے بارے میں کہ انما انا بعثت معلما، کہ میں ایک معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس اس دنیا کے لیے بہترین معلم کی حیثیت رکھتی تھی، اور باقاعدہ طور سے آپ نے اس کا حق ادا فرمایا، اور اپنے جتنے بھی شاگرد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور خصوصاً اصحاب صفہ جو انتہائی سرفہرست ہیں، اللہ جل شانہ نے ان کے اندر وہ عظیم صلاحیت اور استعداد پیدا فرمائی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو علوم لے کر اس دنیا میں تشریف لائے تھے ان کی طرف انہوں نے منتقل کیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے شاگردوں کی طرف یہ علوم منتقل کیے، اور آج تک یہ اس علوم نبوت کے سلسلہ یہ قائم ہوا ہے اور چل رہا ہے، اور تسلسل کے ساتھ چل رہا ہے، یہاں تک کہ ایک ایک استاد کا جو نام ہے، ایک ایک استاد کی جو سلسلہ ہے، اس کی جو سند ہے، تمام اسانید ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ یہاں تک کہ ہم انتہائی یعنی چیلنج کے ساتھ اور انتہائی اعلیٰ وثوق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہماری بات اور یہ ہمارا علم اس سند کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے اصحاب صفہ خصوصیت کے ساتھ اور دوسرے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر محنت فرمائی، اور ان کو یہ علوم نبوت سے سرفراز فرمایا۔ اس وقت سے لے کر آج تک دنیا ان کو انتہائی اعزاز اور احترام کی نگاہ سے دیکھتی ہے، اور وہی ماشاءاللہ ایسے لوگ تھے کہ جہاں کہیں بھی کوئی علم کی ایسی ضرورت پیش آتی، اور جہاں کہیں دعوت اور تبلیغ کی ضرورت پیش آتی، جہاں کہیں اسلام کی نشر و اشاعت کی ضرورت پیش آتی، وہ یہی قابل قدر ہستیاں پھر بعد میں انہی جگہوں پر بھیجی جاتی، اور امت مسلمہ میں وہی حضرات معلمین کا کردار ادا کرتے، وہی واعظین کا، وہی مبلغین کا، اور وہی حضرات رہبر اور رہنمائی کے فرائض انتہائی اعلیٰ درجے پر نمایاں طور پر انجام دیتے رہے۔ اور پھر اس کے بعد خلافت راشدہ کے دور میں بھی انہی حضرات کو اور ان معلمین حضرات کو اور انہی واعظین کو اور انہی مدرسین کو اور انہی محدثین اور انہی فقہاء کرام
ان سب کو بڑی ہی اہمیت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے اندر جو اپنی اپنی خصوصیات تھیں، تو کوئی حدیث پاک کے اندر الفاظ حدیث کے اندر ماہر تھا، تو کوئی معانی حدیث کے اندر ماہر تھا، تو کوئی تفسیر میں ماہر تھا، تو کوئی الفاظ قرآنیہ کے اندر ماہر تھا، تو کوئی فقہ کے اندر ماہر تھا، تو کوئی اور کسی علوم اور فنون کے اندر مہارت رکھتے تھے۔ ہر ایک اپنے اندر اپنی ایک مثال آپ تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان سب نے اپنے اپنے ادوار میں اس تعلیم اور تعلم کی طرف انتہائی توجہ دی اور انتہائی اہمیت دی، یہاں تک کہ خلافت فاروقی میں تقریباً 4000 مساجد تعمیر ہوئیں، اور ان میں ہر مسجد کے اندر لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے ایک استاد متعین کیا گیا، اور ہر معلم کی تنخواہیں مقرر کی گئیں، اور وہ تنخواہیں اس زمانے کے لحاظ سے کافی اچھی اور معقول قسم کی تنخواہیں ہوا کرتی تھیں۔ دیکھیں، یہ ایک ایسا یعنی ایک فریضہ ہے اور ایک ایسا امر ہے کہ جب تک آپ اس استاد کو، اس کے دماغ کو دنیا کے جھنجھٹوں سے آزاد نہیں کریں گے، اس وقت تک وہ اپنی ان فرائض کی تکمیل نہیں کر پائے گا۔ بڑی افسوس کی بات ہوتی ہے، بڑے ہی زیادہ انتہائی دکھ اور رنج کی بات سامنے آتی ہے کہ جب ہم اساتذہ کرام کی تنخواہوں کی طرف توجہ کرتے ہیں، اللہ اور رسول کے یہ عظیم سپوت، اللہ اور رسول کے نام لیوا یہ عظیم شخصیات، واقعتاً کبھی آپ کو اس دنیا کے اندر ان کی طرف سے کوئی احتجاج، کوئی مظاہرہ، کوئی ہڑتال، کوئی اسٹرائک کوئی ایسی نہیں ملے گی کہ جہاں انہوں نے جمع ہو کر یہ کہا ہو کہ ہماری تنخواہوں کے اندر اضافہ کیا جائے۔ لیکن ان کی اس خاموشی سے اور ان کی اس اجر اور ثواب کی طرف جو ان کی نگاہیں ہیں، اور اللہ جل شانہ حضور علیہ السلام کی جو ارشادات ان کے سامنے ہیں، اس کی روشنی میں یہ اخلاص اور للہیت کے ساتھ اور جس جد و جہد کرتے ہوئے یہ اپنی محنت دنیا کے سامنے رکھتے ہیں اور ایک عظیم کردار ادا کر رہے ہیں، لہٰذا اس سے غلط فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ میں تو عرض کرتا ہوں کہ بھائی اتنی تنخواہ ہونی چاہیے ضرور بضرور کہ ان کے گزر اوقات نہایت یعنی آرام سے مکمل اور گزر بسر ہو سکے۔ جس طریقے سے دنیاوی اعتبار سے بہت بڑی بڑی تنخواہیں ہوا کرتی ہیں، اس طریقے سے چلیں نہ دیں، لیکن اس اعتبار سے ضرور دے دیں کہ وہ ان کے بھی بال بچے ہوا کرتے ہیں، ان کے بھی جو ہے اہل و عیال ہوا کرتے ہیں، ان کے بھی والدین ہوا کرتے ہیں، دکھی اور غمی ان کے ساتھ بھی ہے، دنیا کے تمام مسائل اور مشکلات ان کو بھی سہنا پڑتی ہے، سردی گرمی کا سامنا ان کو بھی کرنا پڑتا ہے، لہٰذا اس طریقے سے ان کو زندگی کا ایک آرام دیا جائے کہ وہ ذہنی اعتبار سے فارغ ہو کر اپنے اس فرائض کی تکمیل کو بدرجہ اتم و اکمل پوری کر سکیں۔ تو لہٰذا ہمارے جتنے بھی اساتذہ ہیں ان کی تنخواہوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ حضرات خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کہ ہاں اتنی اچھی اور معقول تنخواہیں تھیں کہ کوئی بھی یعنی اس معاملے میں ایسا نہیں تھا کہ جو ایک اپنے اعتبار سے اور دنیا کے اعتبار سے وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو کہ ہاں بھی میں نے کچھ اور کام بھی کرنے ہیں۔ تو لہٰذا اس اعتبار سے ان کو دیکھا جائے اور اس اعتبار سے ان کو ان کی طرف توجہ کی جائے کہ وہ ذہنی طور سے دنیا کے مسائل سے اور اس کے ان کی مشکلات کو دور کرنے کے اعتبار سے اپنے آپ کو فارغ سمجھیں، اور یہ سمجھ لیں کہ ہاں دنیاوی اعتبار اور دنیا کی جھنجھٹوں سے ہم نے نہیں لڑنا، ہم نے اگر اپنی توانائی اور اپنی محنت خرچ کرنی ہے تو علوم نبوت کی نشر و اشاعت پر اور علوم نبوت کی دعوت اور تبلیغ میں خرچ کرنی ہے۔ اللہ جل شانہ
عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔